بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم تأمرون کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا معنی ہے تم سب مرد حکم دیتے ہو یا دو گے، لیکن چونکہ قرآن پاک میں یہ مضارع حال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مضارع میں دونوں معنی ہوتے ہیں، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی، لیکن عبارت کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک معنی متعین کرنا پڑتا ہے۔ وہ معنی یا تو حال پر دلالت کرتا ہے یا مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک میں یہ مضارع کا صیغہ حال پر دلالت کر رہا ہے۔ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ 7 اقسام کے اندر فعل مضارع مثبت معروف ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں محموز الفا ہے۔ اس کے حروف اصلیہ حمزہ، میم اور را ہے۔ تأمرون اپنی اصل پر ہے، اس کی اصل تأمرون ہے، بروزن تفعلون جیسے تنصرون، باب نصر ینصرو سے ہے۔ یہ اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ ماضی سے مضارع بناتے وقت جو فرق ہوتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، صرف اس صیغے میں وہ تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس کا ماضی امرا تھا۔ امرا سے جب ہم نے مضارع بنایا، علامت مضارع کو ہم نے فتح دیا، اور مضارع بناتے وقت ماضی کا جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ فا کلمہ حمزہ تھا، یہ ساکن ہو گیا، اور عین کلمے پر باپ کے مطابق حرکت آتی ہے۔ یہ باپ فعل یفعلو ہے، نصر ینصرو ہے، تو اس کا عین کلمہ مدموم ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا عین کلمہ مدموم ہے، اور لام کلمہ تو مضارع کے اندر ویسے ہی مدموم ہوتا ہے، جبکہ کوئی لفظی عوامل اس پر داخل نہ ہو۔ یہاں پر کوئی لفظی عوامل داخل نہیں، یعنی حرف ناصبہ یا حرف جازمہ وغیرہ اس پر داخل نہیں۔ تامرو یہ فعل مضارع مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تأمرو تأمران تأمرونا، بالکل اسی طرح یہ صیغہ جمع کا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند اور پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام عاشقان رسول کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔